نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم و مکرم سامعین و سامعات، جس بابرکت پرسکون اور خوبصورت مہینے میں ہم لوگ قدم رکھنے جا رہے ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہم سے اپنی قدردانی چاہتا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آفرز رکھے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کہ جب ہم سنتے ہیں کسی دکان میں یا کسی بڑی شاپ میں بہت بڑے آفرز لگے ہیں، سیل ہے، جہاں پر چیزیں ایک چیز کی قیمت میں ہمیں 2 یا 3 چیزیں مفت میں مل رہی ہیں، یا پھر ایک بہت بڑی چیز کی قیمت بہت کم دام میں مل رہی ہے، تو فوراً لوگ وہاں پر لپک پڑتے ہیں اور چیزوں کو سمیٹ لیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک ہمارے لیے نیکیوں کے آفرز رکھے ہیں. آفر اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العالمین ہر نیکی کا دگنا اجر دیتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر سال کے دوسرے مہینے میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ اس مہینے میں ایک حرف پر 20 یا اس سے زائد بھی ہمیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ آفر اس طریقے سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے میں شیاطین کو قید کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا سے برائیوں کو کم کر دیتا ہے. اور جب شیطان قید کر لیا جاتا ہے تو اس سے بہترین موقع نیکیوں کو لوٹنے کا ہمارے لیے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے بہت جلد دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں سے چھٹکارا پا کر یہاں پر آنے والے ہیں. اور تو اور اللہ رب العالمین نے جنت میں خاص کر ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان ہے. باب الریان وہ دروازہ ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے داروں سے کہے گا کہ روزے دار یہاں آئیے، آپ یہاں سے داخل ہو جائیے. رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں تقوی سکھاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. فرض کیے گئے یعنی تم پر روزے رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، کسی حالت میں اس سے چھٹکارا نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھ لیں یا پھر اس کا فدیہ ادا کر دیں. لیکن کسی صورت میں اور روزے معاف نہیں ہیں. لیکن کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو رمضان ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے. رمضان کی ہر عبادت ہمیں تقوی سکھاتی ہے کہ دیکھیے سال کے پورے 11 مہینے ہم تقوی کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کی طلب میں رہتے ہیں، تقوی پانا چاہتے ہیں، لیکن تقوی ہمیں حاصل بہت مشکل سے ہوتا ہے. لیکن یہ وہ مہینہ ہے جو بہت آرام سے بار بار ہمیں تقوی سکھاتا ہے. تقوی وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی خوف کی وجہ سے اس کو راضی کرنے کے خاطر بندہ گناہوں سے بچتا ہے. یہ چیز رمضان میں ہوتی ہے. دیکھیے رمضان کا بابرکت مہینہ ہم لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، ہمیں چینج کر کے رکھ دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ہماری زندگی تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. اس ٹریننگ کو ہم سیکھیں، اس میں ٹریننگ حاصل کریں اور سال کے دوسرے مہینے میں اسے اپلائی کریں. اسی لیے یہ مہینہ آتا ہے. یہ مہینہ ہمیں بدلانے کے لیے آتا ہے. تو کوشش کریں کہ آنے والا یہ رمضان ہمارے لیے بیسٹ ہو، ہم اس میں اپنا بیسٹ کر کے دکھائیں. دیکھیے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا، اس سے محبت کو ظاہر کرنے کا اور اپنے اندر کی جو نیکیاں ہیں اسے ابھارنے کا بہت بہترین وقت ہے. رمضان ہمیں بہت اچھی طریقے سے تربیت کرتا ہے. یہ تربیت کیسی ہوتی ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ رمضان ہمیں کیسے بدلتا ہے، اس میں کیا ہم لوگ سیکھتے ہیں. چلیے یہ دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے. ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں. جب انسان کے سامنے پانی رکھا ہوتا ہے گلاس کا، بہت زیادہ گرمی ہے، انسان روزے سے ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، وہ پانی پی سکتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے وہ پانی کے گلاس کو ہٹا دیتا ہے کہ نہیں, مجھے اپنے رب کو راضی کرنا. یہ چیز ہمیں رمضان سکھاتا ہے, اخلاص سکھاتا ہے, اللہ کو راضی کرنا سکھاتا ہے. تو کوشش کریں کہ آنے والا یہ رمضان آپ ہر چیز میں اخلاص کو, ہر چیز میں اچھائی کو لائیں, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے عبادت ہو یا آپ کا سونا, کھانا پینا, کچھ بھی ہو. اگر آپ سو رہے ہیں تو اس نیت سے سو جائیے کہ اب میں آرام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں یا اچھی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ سونا بھی آپ کے لیے نیکی کا باعث, آپ کا کھانا آپ یہ سوچ کر کھائیے کہ اس کھانے کے ذریعے سے مجھے طاقت حاصل ہو اور میں اور زیادہ تراویح یا اور زیادہ اچھی عبادت کر سکتا ہوں. تو آپ کا کھانا بھی آپ کے لیے نیکی بن جائے گا. تو جو بھی عبادت آپ رمضان میں کرتے ہیں اس نیت سے کیجیے کہ اس کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کو ہمیں راضی کر کے رہنا ہے, اللہ کو ہم سے خوش کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جائیں. دوسری چیز, رمضان ہمیں اپنے آپ پر, اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا انسان کو اپنے اندر پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل طریقوں سے یہ حاصل ہوتا ہے. لیکن رمضان ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے بالکل اس طریقے سے کہ رمضان ہمیں کھانے پینے پر ہماری پابندی لگاتا ہے, اپنی خواہشات پر, گندا دیکھنے سے, گندا سننے سے, گندا بولنے سے, ہر چیز سے روزہ ہماری حفاظت کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو شادی یا نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ روزہ خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں رکھنا سکھاتا ہے. تو اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل چیز ہے جو رمضان ہمیں بہت آسانی سے دیتا ہے. تو رمضان ہمیں خواہشات پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق گہرا ہو جاتا ہے. یہ وہ تعلق ہے جب سال کے پورے 11 مہینے ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں, لیکن رمضان میں بہت آسانی سے ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. سحری کے پہلے جب ہم اٹھتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں وضو بنا کر, اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں, تو اس سے جو لذت ملتی ہے, جو خوشی ہمیں ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہم محسوس کرتے ہیں, وہ اسی ذریعے سے ہے کہ ہم اپنی عبادتیں, اپنی نمازیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو رمضان سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت گہرا ہو جاتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتا ہے نمازوں کے ذریعے سے, قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے, عبادتوں کے ذریعے سے, تہجد کے ذریعے سے. اسی طریقے سے رمضان ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. دیکھیے, صبر وہ چیز ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے اور بہت مشکل سے کسی کے اندر آتا ہے, لیکن رمضان ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. جیسے ہم لوگ قیام کے لیے جب جاتے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے, اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی خاطر انسان صبر کرتا ہے. روزہ رکھتا ہے انسان, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, بہت زیادہ گرمی ہے, لیکن پھر بھی صبر کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر. تو انسان اللہ کی خاطر صبر کرنا سیکھتا ہے. تو رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان اللہ تعالیٰ کے تعلقات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد, لوگوں کے تعلقات کو بھی مضبوط کرتا ہے. رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جو انسانیت سکھاتا ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جو انسان کو انسان ہونا سکھاتا ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے اللہ کی خاطر تو اسے احساس ہوتا ہے کہ غریب دوسرے پورے سال کے 11 مہینے کیسے بھوکے رہتے ہیں, کیسے ایک غریب اپنی لاچاری اور مجبوریوں کی وجہ سے کھانے سے مجبور ہوتا ہے, عاجز ہوتا ہے, وہ کیسے برداشت کرتا ہے, وہ کیسے اپنی مشکلات پر صبر کرتا ہے. یہ ہمیں رمضان سکھاتا ہے اور آخرکار ہمارے اندر ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم ان پر صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں, ہم ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام کرنے لگتے ہیں. صرف یہ چیز ہمیں رمضان سکھاتا ہے. غریبوں کا احساس ہمیں رمضان دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رمضان ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتا ہے. یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے.
اس کا ایک ایک لمحہ کو بھی ضائع نہ کیجیے. اس میں ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. چاہے آپ جو بھی کر رہے ہیں, چاہے آپ پکا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یا کہیں اور باہر مشغول ہیں اپنے کاموں میں, اپنی زبان پر استغفر اللہ ہمیشہ جاری رکھیے. اس کے بہت سارے فوائد ہیں, لیکن نیکیوں کو اپنے گناہوں کو پاک کر لینے کا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہت بہت بہترین وقت ہے. ہمیشہ روزے کی حالت میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں اور آپ کی گناہ جھڑ جائے. تو رمضان اپنے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے, تو موقع ہے اپنے آپ کو پاک کر لینے کا, اپنے آپ کو نجاستوں سے, گناہوں سے دور کر لینے کا اور اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونے کا. اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, آپ جو بھی کریں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اور کوشش کریں کہ آپ رمضان میں پورا جم کر عبادت کریں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کے شروع میں آپ جوش کے ساتھ آپ عبادت کریں اور رمضان کے 10 روزوں کے بعد آپ پھر ٹھنڈے پڑ جائیں. ایسا نہ ہو, کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کا استقبال تو کرتے ہیں, لیکن رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ بھی اس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو, لیکن اسی امید سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو سکتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے ہر روزے کو آخر تک پرخلوص کے ساتھ, پرجوش کے ساتھ انجام دیں اور پرجوش کے ساتھ عبادتیں جاری رکھیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا رمضان نصیب کریں اور اس رمضان میں اچھی اچھی عبادتیں کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنے محبوب بندوں میں ہمارا شمار کر لیں. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.